فرحان منہاج کا سلام ہو۔ آج روزنامہ جگ میں انصار عباسی نے صرف عمران خان کے لیے کے عنوان سے ایک کالم لکھا ہے۔ اس کالم میں کچھ اہم چیزوں کا انصار عباسی نے اعتراف کیا ہے اور پاکستان کی آرمی پر ایک الزام بھی عائد کیا ہے۔ آج کا کالم 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم منظور ہونے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے عہدے کے طاقتور ہونے اور تا حیات ہونے کے بعد لکھا گیا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد ایک عام تاثر ہے کہ موجودہ رجیم کو اب ہٹانا ناممکن ہو چکا ہے۔ آئین اور قانون میں موجودہ رجیم کو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور سید عاصم منیر کو اب موجودہ رجیم کے طاقتور مہرے سمجھا جاتا ہے۔ اس تمام 27ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد آج کا انصار عباسی کا کالم اور اعتراف انتہائی اہم ہے۔ آج انصار عباسی روزنامہ جنگ میں لکھتے ہیں، گزشتہ انتخابات سے پہلے میں ان لوگوں میں سے تھا جو کہتے رہے کہ تحریک انصاف کو مقبولیت کے باوجود جیتنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے لڑائی اسٹیبلشمنٹس ہی نہیں بلکہ فوج کے ساتھ لے لی ہے۔ میں اس لڑائی کے ہمیشہ خلاف رہا، کیونکہ ایک طرف فوج اور دوسری طرف پاکستان کی مقبول جماعت اور اس کا رہنما ہے۔ ایسی لڑائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بار بار میں کہتا رہا، لیکن کسی نے نہ سنی۔ انصار عباسی لکھتے ہیں، الیکشن 2024 بلا شبہ بہت دھاندلی زدہ تھے اور ان کا مقصد تحریک انصاف کو ہرانا تھا۔ ایسا ہی ہوا کیونکہ مقبولیت کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کو اقتدار نہ ملا اور فارم 47 نے مقبولیت کی جگہ قبولیت کے فارمولے کو حقیقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یوں تحریک انصاف صرف خیبر پختونخوا میں ہی حکومت بنا سکی۔ افسوس کہ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد ٹکر والے لوگ کے ڈائلاگ سے بہت زیادہ متاثر رہے اور ٹکر کے جوش میں اتنا آگے نکل گئے کہ فوج، جسے عمران خان پاکستان کی سالمیت کا ضامن قرار دیتے رہے، کے خلاف 9 مئی بھی ہو گیا۔ اپنی ہی فوج کے خلاف اتنی نفرت کے بیج بو دیے گئے کہ شہیدوں تک کا مذاق اڑایا گیا۔ مقبولیت کو تو سب کو جوڑنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، اور بلا شبہ عمران خان کی حکومت میں مایوس کن کارکردگی کے باوجود ان کو نکالا جانا ان کی مقبولیت کا باعث بنا۔ لیکن عمران خان نے نفرت اور تقسیم کی سیاست کی، اور اس سیاست میں جھوٹ، بہتان تراشی، کالم کلوچ سب جائز ہو گیا، اور ایسا کرنے والوں تحریک انصاف کے سپورٹر اس کو حق کی لڑائی گرداننے لگے۔ اپنے نقطہ نظر کے مخالف بھی جو بھی ہو، اس کو گالی دینا، اس پر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا ان کی اس حق کی لڑائی کے ہتھیار بن گئے۔ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان تک کے مفاد کے خلاف بھی اگر جانا پڑا تو اس میں بھی نہ کوئی جھجک محسوس ہوئی، نہ شرمندگی۔ یہ بھی سچ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں سے زیادتی بھی ہوئی۔ عمران خان پر بھی ان گنت مقدمات قائم کر دیے گئے، لیکن جیسی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو عمران خان نے چنا، اس کی وجہ سے آج مقبولیت کے باوجود تحریک انصاف موجودہ سیاسی نظام میں irrelevant ہو چکی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ لڑائی کے بجائے عمران خان کو اپنی اور اپنی پارٹی کی نارمل سیاست کی طرف واپسی کے لیے راستہ نکالنا چاہیے۔ جو میری رائے ہے، یہی رائے تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی بھی ہے، لیکن خان صاحب ٹکر لینے والوں کے بہکاوے سے باہر نہیں نکل رہے، اور یوں ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ گلوں اور سوریوں جیسے بگوڑوں اور غلاظت پکنے والے ہمدرد یوٹیوبرز کی حکمت عملی تو ہے ہی ایسی، جس کا مقصد اپنے لیے ڈالر کمانا، سوشل میڈیا پر لائکس لینا، لیکن عمران خان کو مستقل جیل میں رکھنا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا کو عمران خان اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ تو گندگی سے بھرا پڑا ہے، جسے ماں صفائے نفرت کے کسی دوسری شے کا علم نہیں۔ اس نفرت، غلاظت اور گندگی جسے وہ حق کا نام دیتے ہیں، اس کا نشانہ بننے سے دوسرے تو کیا تحریک انصاف کے اپنے رہنما بھی محفوظ نہیں۔ عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ ٹکر اور نفرت کی سیاست نے ان کو کیا دیا، ان کی سیاسی جماعت کا اس کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ بھی کہ جو لوگ ان کے ووٹر سپورٹر ہیں
ان کو انہوں نے سیاسی شعور دیا یا نفرت کی ایک ایسی آگ میں جھونک دیا کہ وہ بد زبانی، بدتمیزی، بہتان تراشی کی وجہ سے پہچانے جانے لگے۔ خان صاحب، کیا آپ یہی چاہتے تھے؟ ذرا سوچئے، آج کے اس کالم میں جہاں انصار عباسی نے عمران خان کو مخاطب کر کے الزامات لگائے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا آج جو کچھ کر رہا ہے اس سے نفرت کو فروغ مل رہا ہے، وہیں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ 2024 کا الیکشن عمران خان جیت چکے تھے، کیونکہ عمران خان کی لڑائی فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے تھی، تو وہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ انصار عباسی کے الزامات کے اعتراف کے مطابق یہ نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے۔ اسی وجہ سے 2024 میں فارم 47 کا فارمولہ لایا گیا۔ جہاں آج یہ کالم انصار عباسی نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی رائے دی ہے، وہیں یہ اعتراف بھی بڑا اہم اور سنگین ہے جس میں اس نے فوج پر یہ براہ راست الزام لگا دیا ہے کہ فوج نے عوام کی رائے کے برخلاف عمل کیا ہے۔ بہرحال 27ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد آج کا انصار عباسی کا کالم یہ بتاتا ہے کہ آگے مستقبل میں فوج اور موجودہ رجیم کیا سوچ رہی ہے۔ بہرحال ہر لوگ منصوبے بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے تائیں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن تقدیر بھی اپنی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت کچھ تحریر ہوتا ہے۔ ظالم، جابر اور طاقتور کی رسی کو کھلا تو چھوڑا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کھلا رہنے نہیں دیا جاتا، اور جب یہ کھینچی جاتی ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، پھر وہ تاریخ میں ایک سبق بن کے رہ جاتے ہیں۔